سنیے تو صحیح جناب، کل رات اتفاق سے میں آپ کے مکان کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک مشکوک سی حرکت دیکھی۔ اچھا، وہ اب سنبھل کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا دیکھا تم نے؟ جناب میں نے ایک سوزوکی کھڑی ہوئی دیکھی اور 2-4 آدمی تھے دیکھے۔ میں نے اپنی بائک اندھیرے میں کھڑی کر دی تھی۔ میں ان کی حرکات دیکھ رہا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ آپ کی کوٹھی کے برابر والے پلاٹ سے کوئی جانور اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بکرا تھا وہ۔ ہاں وہ بکرا ہی تھا۔ تو یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہوا تھا؟ جی جناب، بس میں یہی بتانے کے لیے چلا آیا ہوں۔ کیا فائدہ ایسے بتانے کا؟ کاش پتہ چل جاتا کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ میں بھی کام ادھورا نہیں چھوڑتا جناب۔ میں نے کہا میرے پاس بائک تھی اور یہ نظر بھی ہو گیا تھا کہ یہ کوئی غیر اخلاقی حرکت ہو رہی ہے، اسی لیے میں نے سوزوکی کی تعاقب کا شروع کر دیا۔ شاباش شاباش، جیتے رہو۔ پھر جناب اس طرح میں نے وہ مکان دیکھ لیا جناب، وہ بکرا پہنچایا گیا ہے۔ زندہ باد، تم کام کے آدمی ہو۔ یہ بتاؤ وہ مکان کس کا ہے؟ نام کی پیٹ لگی ہوئی تھی، کسی شوکت علی چیمہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہاں یہ وہی ہے میرا دشمن۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ آخر اس نے بکرا حاصل کر ہی لیا، اپنی ضد پوری کر لی اس نے۔ لیکن میں بھی رندھاوا ہوں، وہ بکرا اتنی آسانی سے لے جانے نہیں دوں گا۔ پھر وہ سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ نوجوان، تم بہت کام کے آدمی معلوم ہوتے ہو، کیا تم وہ بکرا میرے لیے حاصل کر سکتے ہو؟ آپ کے لیے بکرا حاصل کروں؟ ہاں اچھا، کسی طرح بھی ہو، یہ میری عزت اور انا کا سوال ہے۔ اس نے کہا میں اس کے لیے تمہیں پورے 50,000 روپے دوں گا۔ 50,000؟ ہاں بالکل کیش جناب، آپ کسی بندے کو بھیج کر بکرا اس سے خرید لیں۔ میں نے کہا نہیں، وہ اس طرح نہیں بیچے گا، وہ بھی میری طرح پیسے والا آدمی ہے۔ یہ معاملہ انا اور ضد کا ہے، اس میں پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تم وہ بکرا لاؤ اور 50,000 لے جاؤ۔ ٹھیک ہے صاحب، میں آپ کے لیے کوشش کروں گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں۔ شوکت علی کے یہاں وہ بکرا جس جگہ بندھا ہوا تھا وہاں میری رسائی بہت آسانی سے ہو سکتی تھی۔ میں نے اسی رات یہ کام کر دکھایا۔ اندازے کے مطابق یہ کام بھی بہت آسان ثابت ہوا تھا۔ میں نے جب بکرا لے جا کر رندھاوے کے سامنے پیش کیا تو خوشی سے اس کے آنسو نکل آئے۔ زندہ باد، کیا کام دکھایا ہے تم نے! اب میرا دشمن تڑپ رہا ہوگا، اپنے بکرے کو ڈھونڈ کر پاگل ہو رہا ہوگا۔ جناب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم تو اتنے کام کے آدمی نکلے۔ اس نے کہا یہ لو اپنے 50,000۔ اس نے 50,000 میری طرف بڑھا دیے۔ واہ، میں پھڑک اٹھا تھا۔ وہ 2 راتوں کی محنت کے بعد 1 لاکھ مل گئے تھے۔ 1 لاکھ جو ایک ساتھ مجھے کبھی مل ہی نہیں سکتے تھے۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے اس کے مکان سے باہر آ گیا۔ 1 لاکھ میری جیب میں تھے جن سے میں بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ میں اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے میرے ذہن نے ایک کلا بازی کھائی۔ سیدھی سی بات تھی، اگر رندھاوا اس بکرے کو دوبارہ حاصل کر کے اتنا خوش ہو رہا تھا تو شوکت علی کا کیا حال ہوگا؟ بس یہی ڈرامہ مجھے شوکت علی کے پاس کرنا تھا۔ جب میں شوکت علی کے پاس پہنچا تو اس کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ کسی اداس الو کی طرح اداس ہو رہا تھا۔ نوجوان، تمہاری ساری محنت بیکار چلی گئی، اس نے بتایا۔ کیوں جناب، کیا ہوا؟ بکرا چوری ہو گیا، اس نے کہا۔ کوئی شاطر چور اسے رات کو چرا کے لے گیا۔ اوہ، یہ تو بہت افسوس کی بات ہے جناب۔ میں مسکرا کر بولا۔ کیوں؟ تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا بکرا کہاں ہے۔ میں نے بتایا۔ بتاؤ کہاں ہے؟ وہ یہ سن کر بےتاب ہو گیا تھا۔ اسی رندھاوا کے پاس۔ کیا؟ وہ اچھل پڑا۔ تمہیں کیا اس سے معلوم؟ وہ تو جانتا ہے، آپ تو جانتے ہیں جناب کہ میں غریب آدمی ہوں، ایک پرانی سی بائک ہے میرے پاس۔ میں نے کہا میں اسی بائک پہ گھومتا رہتا ہوں۔ اتفاق سے میرا گزر رندھاوا کے گھر کے سامنے سے ہوا تو میں نے آپ کے بکرے کو اسی جگہ کھڑا ہوا دیکھ لیا۔ شاباش، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رندھاوا کے آدمیوں نے یہ کام کر دکھایا۔ جی جناب، اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن رندھاوا کے آدمیوں کو کیا معلوم کہ وہ بکرا میرے پاس تھا؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ یہ ایک ٹیڑھا سوال ہے۔ واقعی رندھاوا کو کیسے معلوم ہو سکتا تھا کہ وہ بکرا شوکت علی کے پاس ہے جب تک میں نہ بتاتا؟
لیکن قدرت شاید میری مدد چاہتی تھی، اس لیے خود اس نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ میرے دفتر کے کسی آدمی نے خبر کر دی ہوگی۔ کیا آپ کے دفتر والوں کو بتا دیا تھا کیا جناب؟ ہاں بھائی، مجھ سے خوشی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے بتا دیا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کمبخت کے کچھ جاسوس میرے یہاں بھی ہیں۔ بس تو بات سمجھ میں آ گئی جناب، ان میں سے کسی نے بتایا ہوگا۔ میں نے کہا سوال یہ ہے کہ اب کیا ہوگا؟ جواب فرمایا سنو، کیا دوبارہ یہی کام میرے لیے کر سکتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ اس بار میں تمہیں پورے 1.5 لاکھ دوں گا۔ اس نے دعویٰ کی ایسی کی تیسی۔ 1.5 لاکھ؟ میرے تو ہوش اڑ گئے۔ 1.5 لاکھ کا بکرا؟ ہاں وہی بکرا، اس کمبخت سے چرا کر لے آؤ اور مجھ سے 1.5 لاکھ لے جاؤ۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کی عزت اور آن کی خاطر میں اپنی جان پر کھیل کے وہ بکرا وہاں سے لے آؤں گا۔ تو پھر جاؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ مجھے اس بکری کی قسمت پر رشک آنے لگا، ادھر سے ادھر ہوتا پھر رہا تھا، اور ہر بار اس کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب اس کی قیمت 1.5 لاکھ تک جا پہنچی تھی۔ 1 لاکھ میرے پاس تھے، 1.5 لاکھ اور آ جاتے تو مزہ ہی آ جاتا، اور ویسے بھی مجھے بکرا چوری کرنے کی پریکٹس تو ہو ہی چکی تھی، اسی لیے اب یہ کام میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ میں اسی رات رنداوا کے گھر بکرا چوری کرنے پہنچ گیا، لیکن وہاں کے حالات دیکھ کر میری ہمت جواب دے گئی۔ وہ بکرا رنداوا کے مکان کے برابر والی خالی پلاٹ میں بندھا ہوا تھا، اور اس کے ارد گرد خطرناک صورت والے مسلح افراد پہرے دار پھر رہے تھے۔ یعنی اس بار رنداوا نے ایسا بندوبست کر رکھا تھا کہ کوئی بکرا چوری نہ کر سکے۔ یہ انتظام دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بکرا کس طرح چوری کروں۔ دوسری طرف 1.5 لاکھ کی رقم تھی، لیکن اب وہ رقم ڈوبتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں خالی ہاتھ واپس آ گیا، ساری رات کروٹیں لیتے اور سوچتے ہوئے گزر گئی تھی کیا ہو سکتا ہے، بکرا کس طرح حاصل کروں۔ پھر دوسری صبح میں اپنی ناکامی کا اعتراف کر شوکت علی کے پاس پہنچ گیا۔ نہیں جناب، اس بار بکرا چرانا بہت مشکل ہو گیا ہے، میں نے بتایا۔ رنداوا نے اس پر پہرے بھی لگا دی۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، شوکت علی غصے سے بولا۔ مجھے تو ہر حال میں وہ بکرا چاہیے، آپ ہی بتائیں جناب، میں وہ بکرا کس طرح حاصل کروں۔ یہ میں نہیں جانتا، شوکت علی نے کہا۔ میں تمہاری مجبوری کے لیے اپنی ناک کی قربانی تو نہیں دے سکتا۔ چلو میں رقم بڑھا رہا ہوں، 2 لاکھ دوں گا تم کو۔ 2 لاکھ میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا۔ یعنی آپ مجھے اس بکرے کے 2 لاکھ دیں گے؟ ہاں، اور تم جانتے ہو کہ میں اپنی بات کا پکا انسان ہوں، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ اور اچانک میرے ذہن میں ترکیب آ گئی۔ ٹھیک ہے جناب، صبح ہو گیا۔ میں نے کہا میں وہ بکرا آپ کے پاس پہنچا دوں گا اور مجھ سے 2 لاکھ لے لینا۔ میرے ذہن میں جو ترکیب آئی وہ بہت آسان تھی، مجھے بکرا چرانا نہیں بلکہ خرید لینا تھا۔ لہذا 1 گھنٹے کے بعد میں رنداوا کے سامنے بیٹھا ہوا اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھیے جناب، آپ تو ایک بزنس مین ہیں، اور آپ جیسے آدمی کو انا اور ضد کے وغیرہ جیسی حماقتوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ سب آج کے دور میں فالتو باتیں ہیں۔ تو پھر بزنس مین کو کیا کرنا چاہیے؟ موقع ملتے ہی موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ میں نے کہا مثال کے طور پر آپ کے بکرے کی قیمت اگر 1 لاکھ لگ رہی ہے تو فوراً دے دیں، یہ سوچے بغیر کہ اسے کون خرید رہا ہے اور کیوں خرید رہا ہے۔ کیا واقعی 1 لاکھ قیمت مل رہی ہے؟ جی جناب، پورے 1 لاکھ، میں نے بتایا۔ بکرا بلکہ خریدنے والے نے 1 لاکھ دے کر مجھے سودا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے 1 لاکھ کی گڈی میز پر رکھ دی۔ رنداوا کی آنکھیں 1 لاکھ پر جم کر رہ گئی۔ یہ وہی 1 لاکھ تھے جو مجھے شوکت علی اور رنداوا سے ملے تھے، یعنی 50,000 شوکت علی سے اور 50,000 رنداوا سے۔ میری اسکیم یہی تھی، 1 لاکھ میں بکرا خرید کر میں شوکت علی کے پاس لے کر پہنچ جاتا، وہاں سے 2 لاکھ مل جاتے، یعنی اس سودے میں 1 لاکھ کا منافع تھا۔ ٹھیک ہے، تم بکرا لے جا سکتے ہو۔ رنداوا نے گڈی اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لی، اور میں بکرا لے کر دل میں اپنی فتح کا جشن مناتا ہوا شوکت علی کے پاس پہنچ گیا۔ مبارک ہو جناب، میں نے وہ بکرا حاصل کر لیا۔ میں نے خوشخبری سنائی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے بڑی رکھائی سے کہا، جناب یہ وہی بکرا ہے جو میں نے رنداوا سے حاصل کیا ہے آپ کے لیے۔ بھائی سچ یہ ہے کہ اب مجھے اس قسم کے تماشے سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اس نے کہا، یہ ضد اور انا وغیرہ بیکار کی چیزیں ہیں، تم نے بکرا حاصل کر لیا، اب وہ تم ہی کو مبارک ہو۔ لیکن جناب وہ 2 لاکھ، غم اور غصے سے میری حالت عجیب ہو رہی تھی۔ میرا کیا دماغ خراب ہے جو عام سے بکرے کے لیے 2 لاکھ خرچ کروں؟ اس نے کہا، ہاں اگر بکرا بیچنا چاہتے ہو تو 3,000 میں دے کر چلے جاؤ،
بھاگتے چور کی لنگوٹی بہتر تھی۔ میں اس کمبخت بکرے کو اپنے ساتھ کہاں کہاں لے پھرتا۔ میں نے دل ہی دل میں گالیاں دیتے ہوئے بکرا اس کے حوالے کیا اور اپنی قسمت کو روتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ 1 لاکھ کی رقم مختصر ہو کر صرف 3,000 رہ گئی تھی۔ میں یہ کہانی اس لیے تحریر کر رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایک تو لالچ بہت بری بلا ہے، اور دوسری یہ کہ اگر آپ کی جیب میں صرف 5,000 ہوں تو کبھی بکرا منڈی کا رخ نہ کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں آج بھی شوکت علی جیسے لوگ گھوم رہے ہوں اور بکرا چرانے کے چکر میں پڑ جائیں۔ شکریہ اس کہانی سننے کے لیے۔ سنیے تو صحیح جناب، کل رات اتفاق سے میں آپ کے مکان کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میں